السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اول تو یہ ایک سوال بڑا ایک عجیب سا سوال ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت اور کس طرح۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ہم اس کو جو ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ قرآن و حدیث ہمارے پاس کس طرح سے اللہ کے نبی کی محبت کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو، کل ان سے کہہ دیجئے، کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو اللہ کے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب ان کی پیروی ہم نے کیسے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے، قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی میں آپ سرکار نے زندگی کیسے گزاری ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ سارے اس پر عمل کر کے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے، احادیث پڑھیں گے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، دین جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے سرکار کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح ایک اور ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہمارے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے، صحیح بخاری میں 15 نمبر یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہی سیم حدیث 169 نمبر ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا کب تک؟ جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سرکار فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں سب سے بھر کر، اب بے شک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بھر کر میری محبت نہ ہو جائے تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایماندار نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ صحیح بخاری شریف کی 663 نمبر 2 حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے سوائے میری جان کے۔ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہے سوائے میری جان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پھر واللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کی قسم، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ کہ ایمان مکمل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ سرکار کی جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس طرح سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت، یہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ابھی اس میں ایک لیکچر اس پہ پراپر اس کی تفسیر میں بناؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تمہیں اگر اللہ کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد سے افضل یہ چیزیں ہیں، تمہارے والدین، بیویاں، شوہر، اولاد، حویلیاں، کاروبار، تو دفع ہو جاؤ۔ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ سے، جہاد سے افضل ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، 6632 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے عزیز ہے میری جان سے علاوہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھو۔ تو سرکار کی جو محبت ہے وہ ہمیں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس دل میں کہتے ہیں مجھے سرکار سے محبت ہے، وہ تو سارے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمل جو ہے وہ آپ کو ثابت کرتا ہے کہ آپ نے سرکار سے محبت کے لیے کیا کیا ہے۔ اب وہ سرکار سے محبت کے عمل کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تفسیر سمجھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی اپنے جو معاملات ہیں اس کے
حدیث کو مطالعہ کرنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، حدیث سے پڑھنی ہے، جس کے بعد جو ہمیں پھر سرکار کی زندگی سمجھ آئے گی، سرکار نے زندگی کیسے گزاری ہے، کیسے گزارنے کا حکم ہے۔ جو بیسک چیزیں ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، زیادتی نہیں کرنی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ ادب کرنا ہے، رشتہ داریاں نہیں توڑنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، اور جو ہے اپنا کسی کا دل نہیں دکھانا، دوستیاں اپنے اخلاقیات میں رہتے ہوئے نبھانی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل اپنی دوستیوں کو بھی نہیں رکھنا، کسی بھی چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اوپر نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے، برابر تو دور کی بات ہے، اوپر بھی نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ جو اس کے اچھا یہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ یار سرکار سے اوپر نہیں، ہمیں سرکار سب سے سیدھی، بھائی عمل تو کرو، تمہیں فجر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تم کہتے نہیں مجھے نیند افضل ہے، تو نیند افضل ہوئی کہ سرکار افضل ہوئے؟ سرکار کا حکم ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا، تو آپ نے نماز چھوڑ کے تو آپ نے سرکار کو پیچھے پھینک دیا، نعوذ باللہ، سرکار کا جو حکم ہے اس کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اسی طرح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ سرکار کی جہاں پہ بات آ گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ بات آ گئی ہے وہاں پہ سب کچھ پیچھے ہے، پھر جو اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت جو ہے وہ اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ آپ کو پاگل دیوانہ کہیں، ٹھیک ہے، صرف اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ سرکار سے جیسے محبت کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے، شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کی صفات میں سرکار کو شامل نہیں کرنا کہ یہ صفات سرکار کی نہیں ہے۔ سرکار جو ہیں ہماری طرح ایک انسان تھے، افضل البشر تھے، نور تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور جو ہے ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے نبی کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے کب ہم ثابت کر سکیں گے؟ جب ہم سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے افضلیت یہی ہے کہ ہم سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، زیادتی، غیبت، بہتان، تہمت، ان چیزوں سے بچیں، رشتہ داریاں اچھے سے نبھائیں، کسی کے کوئی ناراض ہے اس کو منائیں جا کے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر کے چلا گیا اس کو معاف کر دے، اگر پھر بھی اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں تو پھر اللہ کے سپرد اس کو چھوڑ دے، لیکن سرکار سے محبت جو ہے وہ آپ کا حق تب ادا ہوگا جب آپ سرکار کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے۔ اتنی حضور سے وفا ضرور کرنی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے نبی سے ہم سفارش کے لیے جائیں، ایک ہمارے پاس حدیث موجود ہے، میرے پاس ریفرنس نہیں یاد اس کا، تو اس میں یہی ہے کہ سب نبی کو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو کس امت کو؟ وہی امت کو بخشوائیں گے سرکار جنہوں نے سرکار کے لیے کچھ کیا ہوگا، آپ سرکار کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے اس پر چلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے دین کو سمجھنے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلامی کیا ہے؟ غلامی یہی ہے جہاں سرکار کا حکم آ گیا وہاں سب ختم ہے، وہاں پہ آپ کے والدین کچھ کہہ رہے ہیں پیچھے چھوڑ دینا، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جہاں سرکار کا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا وہاں پہ سب کچھ پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے اپنے نبی کی محبت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔